دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کو چھوٹی سی عمر میں ہی چوریوں کی عادت ہو۔ اسی کے ساتھ وہ صفائی سے جھوٹ بھی بولتا اور اپنی بات پر سختی سے اور باپ کا نافرمان بھی تھا۔ دیکھیں جب وہ ایک دن چوری کر کے گھر آیا تو اس کے ساتھ بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دیجیے چوروں والے کام۔ شریف لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ جو ہمارے علاقے میں عزت ہے وہ تم مٹی میں ملا دو گے۔ اور باپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہ آتا تھا۔ اس کا یہ ایک ہی بیٹا تھا، اسی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں سمجھ، اور شاید اسی وجہ سے ہی دن بدن اس کی چوریاں بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ باپ کی باتوں کا اثر اس پہ ہوتا نہیں تھا اور وہ دن بدن ایک بہت بڑا خطرناک چور بنتا جا رہا تھا۔ بڑی ہی مہارت سے چوری کرتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج ابا مزدوری کر رہے ہیں، ابا کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ یار ابا دیکھنا ہے یار، پیسے کس جیب میں ہوں گے، اس ابا دیکھنا ہے کہیں پہ۔ ہائیں، ابا کی جیب میں 3000 روپے، یہ کہاں سے آئے؟ بجائے اس سے کہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کرواتا، وہ اپنے باپ کی مزدوری لے کر ہی بھاگنے لگتا ہے۔ بیٹا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری ہیلپ کر دو، آؤ۔ یار ابا میں جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، میں نے بازار جانا ہے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا ہے، میں نے کرکٹ جا کے کھیلنی ہے، آپ کریں کام کریں آپ۔ ادھر میں سارا دن محنت مزدوری حلال کی کرتا ہوں اور انہیں دیکھے چوری کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے۔ انہیں کون بتایا کہ رزق حلال میں کتنی برکت ہے۔ سکندر، ہاں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سناؤ۔ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر۔ اچھا یار یہ پیسے رکھ، پیسے؟ واہ یار، کہاں سے آئیے؟ یہ میں نے ابا کی جیب سے نکالے ہیں۔ اچھا، اچھا یہ رکھ، شام کو پارٹی کریں گے، اور ہاں بات سن، یہ کسی کو بتانا نہیں، اور ابا کو تو بالکل نہیں بتانا۔ میں نے پہلے آپ کو کوئی بات بتائی؟ چھوڑو یار، تھک گیا ہوں، بازار جاتا ہوں پھر آ کے کام کروں گا۔ آگے بے تازہ نیو منڈی کی سبزی۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام۔ آدھا کلو آلوں کا دو، بھلے 50 کے پیاز، بھلے 50 کے ٹماٹر۔ بھلے، سبزی تو تازہ ہے نا؟ بالکل تازہ، نیو منڈی کی ہے۔ جلدی کرو یار۔ 50 کے ٹماٹر، جی جی۔ اس کو میں توڑ کے ابھی آ رہا ہوں۔ پیسے کہاں گئے میرے؟ کتنا بل ہے اس کا؟ اس کا 300 بل بنا ہے۔ یار مجھے تو لگتا ہے میرے پیسے کہیں گر گئے ہیں، میں آپ کو پیسے بعد میں دوں گا۔ میرے پاس ایسے بہت سے کسٹمر آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، سبزی لے جاتے ہیں جھوٹ بول کر۔ پیسے دو، سبزی لو۔ میں آپ کو پیسے بعد میں دوں گا۔ نہیں، بھلے بھلے، پتہ نہیں کہاں سے غریب آ جاتے ہیں، روزانہ ہر وقت آ جاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ سب میرے بیٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے اس نے میرے جیب سے پیسے نکالے ہوں گے۔ بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے باپ بہت شرمندہ ہوا، مگر بیٹے کو ان باتوں سے کیا فرق پڑنا تھا، اس کے سر پہ تو بس چوریوں کا بھوت سوار تھا۔ کیا ہوا ابا جان، کیوں پریشان؟ بس بیٹا کیا کروں، تمہاری حرکتوں نے میرا سر جھکا دیا۔ کیا مطلب بابا جان، میری کون سی حرکتیں؟ بیٹا میری بات دھیان سے سنو، مجھے پورا یقین ہے میری جیب سے تم نے ہی پیسے نکالے ہوں گے۔ بابا جان آپ یہ کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ بھلا میں آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتا۔ ہاں مجھے لگتا ہے ہمارے جو ماموں کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے ہی آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہوگی، انہوں نے ہی آپ کی جیب سے پیسے نکالے ہوں گے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، باہر میرے دوست میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، آخر میں اس کا باپ ہوں، یہ والی چوری ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کون سی بات ہے جان؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بیٹا تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں،
अच्छा बताएं तो सही हो। बेटा मैं सुबह मजदूरी कर रहा था। और आसिफ के अब्बा ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि आसिफ की हर बात का पता उनके दोस्त को ज़रूर होता है। इसी हवाले से उन्होंने उससे बात की ताकि चोरी का कुछ न कुछ पता चल सके, मगर उन्हें क्या मालूम कि वो भी तो आखिर आसिफ के दोस्त ही थे ना। जी जी चाचा जान, आसिफ मेरे पास आया था, लेकिन वो भी इसी बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन है उसने पैसे नहीं चुराए। तो ठीक है चाचा जान, मैं चलता हूँ, बाजार जाना है मुझे। चलो ठीक है, मेहरबानी बेटा। ऐसा कौन सा काम करूं मैं जिससे मेरे बेटे की चोरी पकड़ी जाए और उसको सीधी राह दिखा सकूं। बेटा मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने बिजली का बिल अदा करना है। यार बाबा, मैंने आपको कितनी बार बताया है, पैसे आपके मैंने नहीं चुराए। आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता? मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे मामू के बेटे ने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। आप उनसे एक बार पूछ के तो देखें। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है चाची जान, क्यों बुलाया मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आए है? आसिफ बैठे। अब तुम दोनों मेरे सामने बैठे हो, अब तुम दोनों सच सच बताओ, मेरे जेब से पैसे किसने निकाले हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो ये सामने ही बैठे हैं ना, इनसे लें पैसे। इन्होंने ही निकाले हैं ना जेब से पैसे। हैं? कौन से पैसों की बात कर रहे हैं आप? वही पैसे जो तुमने सुबह अब्बा जान की जेब से निकाले थे। नहीं नहीं, मैंने तो अंकल की जेब से पैसे नहीं निकाले, पैसे तो आपने निकाले थे और मैंने आपको देखा था। पूरे 4,000 रुपए थे। बाबा जान ये झूठ बोल रहा है, आपकी जेब में तो थे ही 3,000। 4,000 मैंने कहाँ से निकाले हैं? मुझे लगता है पैसे इसी ने निकाले। जब तुमने पैसे चुराए नहीं, तुम्हें कैसे पता मेरे जेब में 3,000 रुपए थे? वो बात तो ठीक है, मुझे कैसे पता चला, लेकिन इसको कैसे पता चला कि आपकी जेब में 4,000 रुपए थे? बेटा तेरी चोरी पकड़ने के लिए चाचू ने मुझे कहा था कि तुमने 4,000 का कहना है, इस तरह हमें पता चला। ये लीजिए चाचा जान आपके पैसे। ये मैंने आसिफ के कहने पर आपको नहीं बताया था, किसी ने मुझे कहा था कि नहीं बता, और मुझे आपका एहसास है। सॉरी दोस्त, मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को बुरे काम से रोकता है। शायद इसके बाद तुम चोरी करना छोड़ दो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आसिफ की चोरी पकड़े जाने के बाद सबने उसको अच्छे तरीके से समझाया कि चोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन आखिर वो पकड़ा ही जाता है, और जो हलाल की रोज़ी कमाते हैं उससे तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। और बिलाखिर ये बात आसिफ के जहन में बैठ गई और वो बहुत खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ काम करने। और देखें अब वो दोनों बाप बेटा कितनी खुशी से काम कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें वालिदैन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और ना ही ऐसे कारनामे सर अंजाम दें जिससे कि हमारे वालिदैन की इज़्ज़त मुआशरे में ख़राब हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।